اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے یا کوئی پارٹی بازی ہے، اور یہ اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ سب نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا اور آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو وہ سمجھتے تھے، اور یہ ایک میجورٹی ڈیسیشن ہے اور جو ایک صحیح ڈیسیشن ہے، صحیح سمت میں ہے۔ سپریم کورٹ ایک ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کیا سامنے آیا؟ یہ جمعہ ایک بار پھر مسلم لیگ نون پر اور خصوصی طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھاری پڑ گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو مجھے شیخ چلی صاحب کا واقعہ یاد آ گیا، شیخ رشید کا نہیں بلکہ شیخ چلی کا۔ اس کو کسی نے مزدوری کے لیے ہائر کیا، اس کو کہا کہ میں تمہیں 2 روپے دوں گا، تو شیخ چلی صاحب کے سر پر انڈوں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ شیخ چلی صاحب سوچتے جا رہے تھے کہ 2 روپے کے میں انڈے خریدوں گا، انڈوں سے بچے نکلیں گے، 1 بچہ 2 بچے 3 بچے 10-12 بچے ہوں گے، پھر ان کے انڈے ہوں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، اس طرح سے میرے پاس اتنی زیادہ دولت ہو جائے گی ان 2 روپے کے انڈوں سے کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، میں شادی کروں گا، تو شادی کرنے کے بعد میرے بچے ہوں گے، تو میرے بچے مجھے کہیں گے ابا 2 روپے دو، تو میں ایسے سر ہلا کے کہوں گا کہ نہیں، ٹھڈا بھی ماروں گا۔ جیسے ہی شیخ چلی صاحب نے اپنا سر ہلایا، انڈوں کا ٹوکرا ادھر جا پڑا، انڈے ٹوٹ گئے۔ جس بندے نے شیخ چلی کو ہائر کیا تھا اس نے کہا اوئے تو نے تو بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے کہا اوئے بھائی تیرے تو انڈے ٹوٹے ہیں، میرا تو پورے کا پورا خاندان برباد ہو گیا۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور قاضی فائز صاحب کا تو سارا جو پلاننگ تھی، اس حکومت کی جو پلاننگ تھی، کہاں گیا وہ جوڈیشل پیکج، اور کہاں گیا قاضی فائز صاحب کا ایکسٹینشن کا معاملہ۔ تو یہاں پہ بڑی حیرانی والی بات ہے کہ 8 ججوں کی طرف سے فیصلہ دیا گیا کہ تحریک انصاف کو نشستیں ملیں گی۔ سنی اتحاد وہ کہاں پہ ہوگی؟ بہرحال ان کو بھی وقتی طور پر استعمال کیا گیا تھا، اور سنی اتحاد کا بھی بڑا دل گردہ ہے کہ انہوں نے اپنی خدمات تحریک انصاف کے لیے پیش کر دی تھیں، اور آج ان کی میرا نہیں خیال کہ اس فیصلے کے بعد کوئی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہاں پہ 8 ججوں کا فیصلہ آیا، اور قاضی فائز صاحب 5 ججوں کے ساتھ، ان میں خود بھی شامل ہیں، وہ الگ سے تھے۔ جن 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا وہ تحریک انصاف کے لیے ہیرو کی جگہ پر آ گئے، اور جو پاکستان میں جمہوریت کی آئین کی بات کرتے ہیں وہ بھی ان کو سراہ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، اس کے بعد ہیں جسٹس منیب اختر، عطر من اللہ، عائشہ ملک، شاہد وحید، جسٹس اظہر حمزہ رضوی، عرفان سعادت اور محمد علی مظہر۔ جہاں پہ آپ کے سامنے جو 3 آخری نام رکھے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ لوگ دوسرے کیمپ سے، قاضی فائز صاحب کے کیمپ سے اس کیمپ میں آ گئے۔ محمد علی مظہر، اظہر حسن رضوی اور عرفان سعادت۔ عرفان سعادت تو قاضی فائز صاحب کے گھڑے کی مچھلی تھی۔ اگر قاضی فائز صاحب حیران ہیں، پریشان ہیں، تو سب سے زیادہ وہ سرپرائز ہوئے ہیں اس عرفان سعادت کی وجہ سے کہ یہ بندہ کیسے دوسرے کیمپ میں جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی کوئی ریمارکس دیے ہوں گے۔ قاضی فائز صاحب کو وہ پسند آ گئے، تو کراچی سے ان کو یہ سپریم کورٹ میں اس لیے لے آئے کہ یہ بندہ یس مین ہے، جیسا میں کہہ دوں گا ویسا ہی یہ کرے گا۔ لیکن وہ بندہ بھی، یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیسے ممکن ہو گیا کہ 8 جج اس طرف چلے گئے، ان پر کتنا زیادہ دباؤ تھا۔ تو کیا ان کو کسی نے یہ کنونس کر لیا کہ مستقبل عمران خان کا ہے؟ اور جس طریقے سے ججوں پر اور بیوروکریسی پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل ہے۔ نہ سوچا جائے کہ عمران خان کا مستقبل روشن ہے، عمران خان نے پاکستان کا حکمران بننا ہے، لیکن اگر آئین اور قانون کو دیکھا جائے تو بھی فیصلہ یہی بنتا ہے جو 8 ججوں نے دیا ہے۔ اور قاضی فائز صاحب کے ساتھ جو 4 جج ہیں، 5 میں خود ہیں، ان پر کتنا کام کیا گیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہو۔ ان میں آ جاتے ہیں جناب قاضی فائز صاحب، ان کے ہیڈ ہیں یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جمال خان مندوخیل ہیں، امین الدین خان اور نعیم افغان، یہ سارے قاضی فائز صاحب کے ساتھ ملے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے کہ معاملہ جائے گا ریویو میں، تو سارے 17 جج بیٹھیں گے۔ اگر 17 جج بیٹھتے، ویسے تو ہو سکتا ہے کہ یہی 13 جج بیٹھیں، 17 جج بیٹھتے ہیں تو پھر قاضی فائز صاحب کو کیا اکثریت مل جائے گی؟ جس طرح سے کھینچ کر دھروک کر لے جایا گیا ہے
ملک شہزاد کو لاہور ہائی کورٹ سے اور بلال شاہد کو، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ آئین کے برعکس جاتے ہوئے وہ قاضی فیصل صاحب کا ساتھ دیں گے؟ بہرحال جو جج قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیا ہو، اپنے ضمیر کے تحت فیصلہ دیا ہو، اور ایسا ہی فیصلے کی امید ان ججوں سے بھی کی جا رہی تھی، 8 ججوں سے، جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ تحریک انصاف پارٹی تھی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا، اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا تھا گن پوائنٹ پر، بلکہ وہ خود کہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جج کے کہ ہمارے اوپر کہاں سے دھمکیاں آ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اس بنا پر انہوں نے فیصلہ دیا ہو، اور پشاور ہائی کورٹ کے ہی 2 ججز کی طرف سے فیصلہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف دیا گیا تھا جس میں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی خصوصی نشستوں کا خاتمہ کیا تھا۔ تو یہ کئی قسم کی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جج کس طرح سے ڈٹ گئے، کس طرح سے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور فیصلہ وہی دیا جو آئین کے مطابق ہے اور قانون کے مطابق ہے، اور پھر یہ بھی ہو گیا کہ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا کہ عمران خان کا مستقبل بھی ہے اور عمران خان کا یہ حق بنتا بھی ہے، وہ کسی ظلم کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ظلم کے ساتھ بندہ اس وقت جاتا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے اور اس کو بہت بڑا لالچ دیا جاتا ہے یا پھر بہت بڑے خوف سے دوچار کیا جاتا ہے، تو ایسے میں چند جج ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف چلے گئے ہوں، اور قاضی فیصل صاحب ان کے ضمیر پر تو ہو سکتا ہے کہ برف کی سل رکھ دی گئی ہو، برف کا بلاک رکھ دیا گیا ہو، جس طرح سے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے اب تک فیصلے کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو صابر شاکر کی طرف سے ایک ویلاگ صبح بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ ساری رات کس طرح سے ججوں پر کام کیا گیا، اسلام آباد میں اداروں کی گاڑیاں پھیر رہی تھیں، بالکل اسی طرح سے 10 اپریل کی طرح جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنی تھی، قیدیوں کی گاڑیاں، عدالت ایک کھل گئی دوسری کھل گئی، رات کو خیر عدالت تو نہیں کھلی اور عدالت کے کھلنے کا امکان بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا جس کی سربراہی کر رہے تھے جناب احمد فاروق صاحب، اور کیس تھا ٹیرین وائٹ کا، 2 ججوں نے کہا محسن اختر کیانی نے اور ارباب طاہر نے کہ کیس بنتا ہی نہیں ہے، جبکہ احمد فاروق صاحب دوسری طرف سے، اور احمد فاروق صاحب نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، 2 ججوں کا فیصلہ تھا، لیکن وہ فیصلہ بہرحال بالآخر پرویل کر گیا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زیادہ ججوں پر پریشر ڈالا جاتا تو اس طرح سے فیصلہ آ جاتا، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ اور بھی کچھ ہو چکا ہے کہ ججوں کے 2 گروپ بن گئے تھے، ادھر بھی عدالت لگتی تھی ادھر بھی عدالت لگتی تھی، تو ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ قاضی فیصل صاحب کا بہرحال یہ بڑا دل گردہ ہے کہ انہوں نے اختلافی فیصلہ سن لیا جو ان کے خلاف گیا اور جو ان کے مستقبل کو وہ انڈوں کی طرح برباد کر گیا، تباہ کر گیا۔ اس حوالے سے ہماری کچھ دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو تحریک انصاف کے حامی ہیں، وہ تو کانوں تک راضی ہیں، اور جو غیر جانبدار ہیں وہ بھی اس فیصلے کو بالکل حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ باتیں بھی ہو رہی تھی کہ فوج ڈیوائیڈ ہے، عدلیہ ڈیوائیڈ ہے، لیکن ہماری ایک بہت بڑی پاکستان کی شخصیت سے تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے جا کے کوئی سوالات کیے، لیکن اس سے پہلے ان کی صحت کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ہیں جناب جسٹس ارشاد حسن خان صاحب، پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر بھی رہے۔ ان کے ساتھ ہم نے اس فیصلے کو ڈسکس کیا تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بالکل کسی قسم کی تقسیم عدلیہ میں نہیں ہے، عدلیہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ 5 جج دوسری طرف کھڑے ہیں تو اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ارشاد حسن خان صاحب چند مہینوں سے کافی زیادہ بیمار تھے، بیڈ پر تھے، اب اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتر ہیں، کافی زیادہ بہتر ہیں۔ پہلے تو وہ بیڈ پر ہی تھے، اب ان کی صحت اور ان کی طبیعت کافی حد تک بحال ہو چکی ہے۔ ہم ان کے پاس گئے، ہماری ٹیم بھی ان کے پاس گئی، وہ حشاش بشاش تھے۔ ان سے جو ہم نے سوالات کیے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ان سے تھا اس فیصلے کے حوالے سے، اس کا انہوں نے بڑے متوازن طریقے سے جواب دیا۔ ملاحظہ کیجئے جناب، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سپریم کورٹ میں کوئی تقسیم ہے اچھا یا کوئی پارٹی بازی ہے، اور یہ اس فیصلے نے ثابت کر دیا کہ یہ فیصلہ سب نے اپنے ضمیر کے مطابق دیا اور آئین کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو سمجھتے تھے، اور یہ ایک میجورٹی ڈیسیشن ہے اور جو ایک صحیح ڈیسیشن ہے، صحیح سمت میں ہے۔ اس میں
اچھا آپ نے کہا جی ججوں میں کوئی تقسیم نہیں ہے تو پھر متفقہ فیصلہ آ جاتا نہیں دیکھیں نا ججوں میں کوئی تقسیم نہیں لیکن ہر ایک جج نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کرنا. اگر فیصلہ متفقہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ججز ایک ہیں. ججز آج بھی ایک ہیں, آج بھی سپریم کورٹ ایک ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا تو اس کے موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے, سیاسی حالات کو دیکھا جائے, جس طرح سے معاملات آپ کے سامنے ہیں, پی ٹی آئی ہے, تو آپ اس کے نتائج کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج جمہوریت کے لیے بڑے صحیح ثابت ہوں گے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت کے لیے یہ ایک سیاسی سوال ہے, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوگا. اچھا جی, اس کے متعلق زرداری صاحب نے خود ہی اشارہ کر دیا جی کہ ہم حکومت بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں. جی, اب نہ جانے اس فیصلے کے نتیجے میں اس کو بنائیں گے یا بگاڑیں گے. یہ حکومت تو زرداری صاحب کی ہے, اور کون سی انہوں نے حکومت بنانی؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو حکومت. جی اچھا, تو قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے جس طرح کے وہ فیصلے کر رہے ہیں, عمران خان کی طرف سے کہا گیا جی کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں عمران خان کو. انہوں نے کہا جی کہ پچھلے جو ہمارے تھے عمر عطا بندیال صاحب, ان کے سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا. یہ عمران خان کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز میں قاضی فیصل صاحب نہ بیٹھا کریں, اور آج عمران خان نے بھی درخواست دے دیا ہے کہ قاضی صاحب مہربانی فرمائیں, میرے بارے میں جو کیسز ہیں ان سے آپ نہ بیٹھ کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو پھر بھی بیٹھنا چاہیے؟ دیکھیے, اے جج از اے کیپر آف ہز اون مائنڈ. اچھا جی, یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے, جی, ورنہ ہر آدمی کہہ دے کہ آپ نہ بیٹھا کریں. جی عمران خان صاحب نے جو دیا اس کے اپنے بیسس پہ دیے, ان کے اپریہنشن ہے کہ بھی یہ مجھے انصاف نہیں, یہاں سے نہیں مل سکتا یہ. جی, اب یہ ان کا ضمیر ہے کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, تو ہی از اے کانشیس آف ہز اون. اچھا, وہ نہ بیٹھنے کا فیصلہ کر بھی سکتے ہیں بالکل, جیسے منصور علی شاہ صاحب نے. وہ تو ورنہ تو ہر آدمی دیکھے نا, ہر آدمی کہے, کوئی سمجھتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنا ویو بنایا کہ میں آپ کے خلاف ہوں, اور آپ کہہ جی میرا فیصلہ نہ آپ. اچھا, کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کسی نے کہا جی کہ مجھے اعتماد نہیں, آپ بینچ میں نہ بیٹھیں؟ یاد آ رہا ہے آپ کو کچھ؟ دیکھیں, ایک کیس تھا, اچھا جی, اور وہ بہت دلچسپ تھا. ہاں جی, کہ ایک صاحب میں ہائی کورٹ اس زمانے میں تھا, ساری زندگی میں صرف ایک ہی کیس آیا جی, کہ مجھے کبھی کسی سے شکایت نہیں, علاقہ اس لحاظ سے مجھے شکایت نہیں تھی کہ ہم آپ فیصلہ صحیح نہیں کریں گے, یہ کیا کریں گے. میرے اپنے ویوز تھے, میں کہتا تھا کہ بھی محنت کر کے آئیں, مجھے میرے سوالات کا جواب دیں. جی, تو ایک کیس میں ایک وہ نام میں ان کا بھول گیا, گجرانوالہ سے تھے. اس قسم کے کئی لوگ جو آتے ہیں کہ درخواستیں دیتے ہیں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جی میں سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کے خلاف درخواست دے رہا ہوں. اچھا جی, کیونکہ آپ کا رویہ جو ہے وہ جانبدارانہ نہیں ہے. اچھا جی, غیر جانبدارانہ نہیں. ہاں, غیر جانبدارانہ نہیں. جی, تو میں نے کہا بھی میں نے کیا کیا. اس نے کہا کہ ہم سے پہلے ایک خاتون پیش ہوئی تھی, اس کو تو آپ نے بڑے آرام سے سنا. اچھا جی, اور جب میں پیش ہوا تو آپ مجھے ڈانٹنا دے رہے ہیں کہ تیرا کیس بنتا نہیں, تو آپ میرا کیس نہ سنیں. اچھا, تو میں نے کہا اگر آپ نے کوئی درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں, سپریم جوڈیشل کونسل میں, جی, تو اس کی درخواست مجھے بتا دیں. تو میں نہیں سنتا. پھر سپریم اگر آپ نے میری درخواست دی تو مجھے درخواست کوئی لکھی ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح دی کہ نہیں تھی. اس میں وجہ یہ لکھی تھی کہ مجھ سے پہلے جو خاتون آئی اس کو تو اچھے سے سنا, اور مجھے سوال کرنا شروع کر دی, تو مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے. تو کرنے کا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک دن کا ٹائم دے دیں. جی, تو دوسرے دن ایک اور درخواست لے آئے. جی, کوئی اور کیس تھا. ہاں, تو میں نے کہا بھی تم نے پہلے کیس میں کہا کہ آپ درخواست نہ سنیں, تو میں بھی آپ کا یہ بھی کیس میں نہیں سنوں گا. اس نے کہا کہ نہیں, میں پہلی درخواست بھی واپس لے لوں گا. اچھا, یہ بھی درخواست واپس لے لوں گا. یہ فیصلہ میرے حق میں کرتے ہیں. اچھا جی, تو میں نے کہا بھی وہ تو نہیں ہو سکتا, جی, لیکن میں آپ کا فیصلہ سنوں گا نہیں. جی, کیونکہ آپ بے بنیاد درخواست دی ہے, اور بھی بے شمار ججز ہیں, وہ سن لیں. ہاں, یہ کیا لکھا ہے کہ میں ضروری میں ہی یہ کیس سنوں. جی, جی, اس معاملے میں ہمارے ہاں چیف جسٹس تھے جاوید اقبال صاحب. جی, جی, تو وہ بہت لبرل تھے اس معاملے میں. ہاں, اس نے کہا کہ ہر آدمی نے ایک حلف لیا ہے, جج نے, کہ میں انصاف کے مطابق فیصلہ کروں گا, اور میں صحیح فیصلہ کروں گا, میں آئین کے مطابق فیصلہ کروں گا.
تو وکیل نے جس کے پاس جج کے پاس لگانا لگا دے، اس کا اپنا ضمیر ہے. تو ججز جاتے تھے، وہ دفتر میں کہتے تھے کہ میں ہمارا فیصلہ فلاں جج کے پاس لگا دیں. اچھا. اس نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھیں ان کا حکم ہوگا. کبھی میرا حکم کیا، یہ کہتا لگائیں. اچھا. ان کا اپنا ضمیر ہے، اگر وہ غلط فیصلہ دیں تو یہ ہر ایک کے اپنا اپنے. اچھا، باقی آپ نے جو کہا ہم اس سے اتفاق کاری لیتے ہیں کہ ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے. 8 ججوں نے ایک طرف فیصلہ دیا ہے، 5 ججوں نے ایک طرف فیصلہ دیا ہے. جس طرح سے ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس ہوا ہے، اب یہ اناؤنس کیا گیا 9 بجے ٹائم ہے، 12 بجے ٹائم ہے. تو اس حوالے سے عام طور پہ یہ چیم گوئیاں تھیں، افواہیں تھیں کہ قاضی فائصہ صاحب ججوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا انہوں نے فیصلہ دیا ہے. دیکھیں میں عرض کروں، اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس کے اوپر سب کو متفق کرنا چاہتے ہیں. نہیں، وہ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو جج اس قسم کے امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں تو آپس میں ڈسکشن تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ دیکھیں اگر آپ آپس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ میرا ویو پوائنٹ ہے، اگر کوئی ایسی چیز میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں اس میں سے نکال دیتا ہوں. لیکن اتنی میٹنگ ہونے کے باوجود بھی یعنی جو 8 جج صاحبان تھے ان کے یہ رائے تھا کہ نہیں ہمارا فیصلہ صحیح ہے. جی. تو یہ ہر ایک نے اپنی آزادانہ رائے دی، تو یہ تو آزادی رائے ہے جی، اور ہر ایک کو حق ہے. جی. تو تقسیم تو نہ ہوئی نا اس لحاظ میں. چلیں، باقی آپ کی خوش فہمی اس کے اوپر ہم بھی آپ کے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے. اللہ کرے کہ ججز میں کوئی تقسیم نہ ہو. اور اسی طرح سے دیکھیں نا، گزارش یہ ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. جی جی. یعنی یہ تو نہیں کہا جاتا کہ میجورٹی ڈیسیجن ہے سپریم کورٹ ڈیسیجن. جی جی. جو میجورٹی ڈیسیجن ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا. جی جی. اور ہر جج کو یہ اختیار ہے. یہ جو 5 جج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں، وہ بھی تو سپریم کورٹ کے جج ہیں. وہ سپریم کورٹ اس فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہے. جی. یعنی ڈیسیجن کے لحاظ سے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں، وہ اختلافی نوٹ ہے. جی ٹھیک. وہ ان کا اپنا اظہار خیال ہے. فیصلہ 8 ججز کا. جی ٹھیک ہے. قاضی صاحب کی، قاضی فائصہ صاحب چیف جج پاکستان جو آج کل ہیں، ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی رہی. تو کبھی آپ کو بھی ایسی کوئی پیشکش ہوئی تھی؟ آپ بھی چیف جسٹس رہے اور چیف الیکشن کمشنر بھی رہے. دیکھیے، جب میں چیف الیکشن کمشنر تھا جی تو میرے ریٹائر ہونے سے 1-2 ماہ پہلے جی مرحوم شریف الدین پیر دادا میرے پاس تشریف لائے تھے جی. اور انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی. تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں تو ججز کی کر دیں، لیکن میرے عہد میں ایسا نہیں ہوگا. میں اس کو قبول نہیں کروں گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ایکسٹینشن نہیں دی. جی. لیکن جو میرے پریڈیسیسر تھے جی جو بعد میں آئے جی ان کو انہوں نے 2 سال دے دیے. جی. بعد میں پچھ کو ہنگامے ہوئے، بعد نے اعتراض کیا. جی. تو وہ 1 سال پورا انہوں نے کر لیا تھا، اس کے بعد ان کو ختم کر دیا. تو باقی خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے جیسا کہا کہ عدلیہ میں تقسیم نہیں ہے، تو آپ کو ویسے یہی کہنا چاہیے جو آپ نے کہا ہے، درست کہا آپ نے. آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.